السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ ایک دلچسپ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت سے سیاسی اور دوسرے مقدمات کے بعد ایک چھوٹے بچے نے ایک مقدمہ دائر کیا ہے، ظاہری بات ہے اپنے والدین کے ذریعے، کہ پاکستان میں جو فالکنز ہیں، جو ایگلز کی ہی ایک قسم ہے، اس کی تعداد بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے، اس کی نسل ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ایسی صورتحال میں پاکستان کی حکومت کچھ دوست اسلامی عرب ممالک کو ہر سال سینکڑوں فالکن گفٹ کے طور پہ غیر قانونی انداز میں اسمگل کرتی ہے یا انہیں تحفہ دے دیتی ہے، اور جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان پرندوں کے تحفظ کے لیے، ان کی نسلی تحفظ کے لیے، اس کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور پاکستان کے جو اپنے وائلڈ لائف کے جنگلی حیاتیات سے متعلق قوانین ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے سرکاری ادارے جو قانون کے تحت بنائے گئے ادارے ہیں، جن کا یہ کام ہے کہ وہ ان جنگلی حیاتیات کو تحفظ دیں، انہی اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے، انہی ادارے کے قوانین کے برخلاف ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ فالکنز کو پکڑ کر اپنے دوست عرب ممالک کو ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں تحفے کے طور میں پیش کریں۔ تو آج ایک درخواست آئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، نوجوان ایک بچہ ہے احمد حسن، ایک نجی اسکول کا بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست کی کہ حکومت کو روکا جائے۔ کیونکہ یہ تعلق اس کا ہماری جنریشن سے ہے، یہ 11 سال کا بچہ ہے، اور آج سے 5 سال بعد 10 سال بعد جو فالکنز کی صورتحال ہونی ہے تو اس کا براہ راست اثر احمد حسن پہ اور اس کے ساتھ کے بچوں کی نسل پر پڑے گا۔ اور یہی وہ نقطہ تھا جو آج چیف جسٹس عطر من اللہ نے بھی پوچھا اور اٹھایا، اور جب وزارت خارجہ سے جواب طلب کیا گیا تو وزارت خارجہ کی طرف سے ایک ایسا جواب دیا گیا کہ جس کو پڑھ کر چیف جسٹس عطر من اللہ انتہائی برہم ہوئے اور کہا یہ کیسا جواب ہے، میں اس جواب کو کورٹ کے عدالت کے فائل کے ریکارڈ پر نہیں آنے دوں گا، اور کیوں کہ اس کا تعلق اس نیکسٹ جنریشن سے ہے، اگلی نسل سے ہے، ان کی زندگی سے ہے۔ اب وہ جواب کیا تھا اس کے بارے میں تو ہم آپ کو ابھی کچھ دیر میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کیس کے جو درخواست گزار، اس بچے کے جو وکیل تھے۔ یہ بچہ تو درخواست گزار تھا مگر ان کی والدہ بھی یہاں موجود ہیں۔ ان کی اجازت سے ہم آج اس بچے سے بھی بات کریں گے، اور ان کی والدہ کے ذریعے ہی یہ کیس دائر بھی کیا گیا۔ پہلے تو وکیل سے بات کرتے ہیں، آپ مختصراً اپنا نام بتائیں گے اور پھر یہ بتائیں گے کہ اس درخواست میں ہے کیا اور کیوں یہ درخواست آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ریٹ جورسڈکشن میں دائر کی۔ جی، میرا نام اویس اوان ایڈوکیٹ ہے۔ بیسکلی اس درخواست کا جو متن ہے وہ یہ ہے کہ قانون میں جتنے بھی ایکسپورٹ اور امپورٹ ہیں وائلڈ فونا اور فلورا کے، وہ ایک قانون کے تحت آپریٹ کرتے ہیں۔ جو جنگلی حیاتیات کی جو درآمد اور برآمد ہے وہ ایک قانون کے تحت کی جاتی ہے پاکستان سے، اس میں کسی قسم کی ایگزیمپشن موجود نہیں ہے۔ ایک روایت چلتی آ رہی ہے جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے فارن پالیسی کا حصہ بن چکا ہے کہ گفٹس کے طور پہ فالکنز کو دیا جاتا ہے۔ جب بھی ایکو سسٹم کو ڈسٹرپٹ کرتے ہیں تو اس کے نتائج بہت سنگین ہوتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ متن ہے درخواست کا۔ تو اس درخواست کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی کیا ہدایات جاری کی؟ جی، ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے رپورٹ طلب کی ہوئی ہے منسٹری آف فارن افیئرس سے، اور آج کی ہیئرنگ کے بعد ان کو یہ کہا گیا کہ ریکنسیڈر کریں جو انہوں نے آج جواب جمع کرایا، جو کہ چیف جسٹس صاحب نے ریکارڈ پہ نہیں آنے دیا اس کو، تو اس کی حد تک ان کو ریکنسیڈر کرنے کا کہا ہے، اور ایک رپورٹ جمع کرانے کا کہا ہے کہ اس سیزن میں یا اس سال میں کیا ایگزیکٹلی کس قسم کی گفٹس دی گئی ہیں اور کتنے فالکنز جو ہیں وہ ایکسپورٹ کیے گئے ہیں۔ ایک سیلڈ خط ہے جو اس بچے نے لکھا ہے وزیر اعظم عمران خان کے نام، اور وہ خط جو ہے چیف جسٹس نے عدالت کے ذریعے حکم دیا ہے وزارت خارجہ کو کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے سامنے وہ خط رکھا جائے۔ اس خط میں بچے نے کیا لکھا ہے وہ تو ہم احمد حسن سے پوچھیں گے۔ بہت شکریہ وکیل صاحب آپ کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے اندر جو جنگلی حیاتیات کے جو محکمہ ہے، جو وائلڈ لائف کا محکمہ ہے، اس کے ماہر، اس کے ایک سینئر عہدے پہ بھی برقرار رہے۔ آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیں گے اور کس محکمے میں کہ آپ سربراہی کرتے رہے؟ جی، ڈاکٹر انیس میرا نام ہے اور اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کا سابقہ چیئرمین ہوں۔ جی، اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا رول کیا ہے اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کا، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟
سر وائلڈ لائف بورڈ کا جو رول ہے وہ وہی ہے جو ہر صوبے میں وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کا رول ہوتا ہے. فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کا جو رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تحفظ کرتے ہیں جنگلی حیوانات اور جنگل کی. تو پورے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں یہ کام جو ہے نا وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کا ہے. تو یہ کتنا سنگین معاملہ ہے جو اس نوجوان احمد حسن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اٹھایا ہے کہ فیلکنز کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے اور ان کو تحفظ دینا کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ کیا ان کی نسل جو ہے وہ خطرے میں ہے؟ سر اس کے دو جواب ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سخر فیلکن جسے کہتے ہیں ہم، یہ ایک فیلکن میں سب سے بڑا اور سب سے زبردست شکار کرنے والا فیلکن ہے، اور ہمیشہ کئی 100 سالوں سے یہ اسی مقصد کے لیے لوگ اپنے شوق کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں. یہ پاکستان میں پایا نہیں جاتا، صرف سردیوں میں یہ آتا ہے کیونکہ یہ منگولیا اور سائبیریا میں رہتا ہے، وہاں بریڈ کرتا ہے، اور یہ ونٹرنگ کے لیے آتا ہے سردی، کیونکہ بہت سخت سردی ہوتی ہے تو وہ اس وقت یہ یہاں آ جاتا ہے. اور یہ سندھ اور پنجاب اور بلوچستان کے علاقے میں جتنے بھی ہمارے جو چوہے اور اس قسم کی چیزیں جو ہماری فصلوں کو تباہ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں، ان کا شکار کرتا ہے یہ. اور آپ یہ سوچیں کہ اگر چند ہزار، یہ اس وقت دنیا میں 8-10 ہزار صرف رہ گئے ہیں صرف اتنے رہ گئے ہیں. اس میں سے کئی ہزار جو ہے نا وہ پاکستان آتے ہیں جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں، اور ہمارا وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ اور ہر شہری کا فرض ہے کہ ان کا تحفظ کیا جائے. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ جو چوہے اور یہ جانور جو ہماری فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اگر اس میں سے ایک چیز کو نکال دی جائے جو ان کا شکار کرتی ہے، تو آپ خود سوچیں کہ ہمارے جو ہے نا ایگریکلچر پہ کیا اس کا اثر پڑے گا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری فارن آفس جو بار بار یہ کہتی ہے کہ جی ہماری دوستانہ تعلقات کے لیے بڑا مسئلہ ہے، وہ یہی کیونکہ غیر قانونی طور پہ ٹوٹلی اللیگلی اس کو پکڑا جاتا ہے، اس کو بیچا جاتا ہے، اور اس کو ملک سے باہر ٹوٹلی اللیگل اس کو یہ سارے کام ہوتے ہیں. مگر سب سے زیادہ مجھے جو زیادہ تکلیف تھی جس وجہ سے ہم یہ پٹیشن لے کر آئے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو ورکرز ہیں ان پہ بڑا فرق پڑتا ہے. ہماری فارن آفس ہمارے ورکرز کی جو کارکردگی ہے نا اس کی امپورٹنس نہیں دیتی. وہ یہ سوچتی ہے کہ ان پرندوں کی وجہ سے جو اللیگلی دیے جاتے ہیں ہمارے لوگوں کا جو کام ہے وہ لگتا ہے. وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو کام کرنے والے ہیں، جو پنجاب سندھ بلوچستان کے ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں، ان کی محنت کو آپ مٹی میں گرا کے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تمہیں نوکری مل رہی ہے. یہ انتہائی بے شرم قسم کا ایک جواب ہے فارن آفس کا. ایک قسم کا یہ بلیک میلنگ ہے جو ہمارے دوست ممالک مبینہ طور پہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں یہ تحائف نہ دیے یا ہمیں شکار کا موقع نہ دیا تو ہم آپ کے پاکستانیوں کو نکال دیں گے اپنے ملکوں سے. بلیک میل ہو رہی ہے ہماری حکومت. عمران خان تو کہتے ہیں وہ کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے، وہ تو NRO بھی نہیں دیتے کسی کو. نہیں، یہ NRO کئی سالوں سے دے رہی، ہر حکومت دیتی ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ NRO جو عرب ممالک کو ہم دیتے ہیں اور وہ جو ہے نا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کہتے ہیں یہ ہماری اپنی کمزوری ہم دکھاتے ہیں، ہم اپنی کمزوری ان کو دکھاتے ہیں. دوسری چیز یہ کہتے ہیں کہ جی جب وہ آتے ہیں تو جی ان علاقوں میں بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں. دیکھیں، اس ملک کے لوگ اگر اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے لیے نہ اسکول اور اسپتال نہیں بنا سکتے تو آپ کا خیال ہے یہ باہر تھا کہ یو تھنک دے ول کیئر فار اس؟ وہ اپنا 2 پیسے پھینکیں گے، اپنا شکار کریں گے، ہمارے جنگلی جانور اور پرندوں کو لے کے گھر چلے جائیں گے، اور آپ کو ٹھڈا مار کے چلے جاتے ہیں. ہم لوگ تو ڈرائیوری بھی ہمارے وزیر اعظم کرتے ہیں چند ارب ڈالر کے لیے. بہرحال آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے جو وزارت خارجہ نے جو ایک جواب جمع کرایا جس کو چیف جسٹس نے ریکارڈ پہ نہیں لایا اور برہم ہوئے معذرت کے ساتھ کہ یہ آئندہ جنریشن کا مسئلہ ہے، اس میں یہ ذرائع کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ یہ باہمی تعلقات کا معاملہ ہے، خارجہ پالیسی کا معاملہ ہے، 2 ملکوں میں دوستی کا ایشو ہے، اور اس وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. تاہم آئندہ کے لیے ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ اپنے قوانین کی پابندی کرے. اب آئندہ کے لیے کون ہوگا، کیا ہوگا، کون کوشش کرے گا، یہ بھی اب بات کی بات ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر انیس، آپ نے ہمیں بتایا. احمد حسن، آپ ماشاءاللہ آپ نے بہت بڑا انیشیٹو لیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ فیلکن آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ فیلکن ایکسپورٹ ہو رہے ہیں؟ کہاں سے آپ کو یہ خبر ملی اور کس نے آپ کو یہ راغب کیا کہ آپ عدالت میں جائیں؟ آپ عدالت کو کتنا جانتے ہیں؟ دیکھیں، ویریس جو ہمارے گھر میں ڈان نیوز پیپر آتا ہے اس میں ہی یہ نیوز آئی کہ 150 فیلکنز بھیجے جائیں گے عرب ممالک میں، اور یہ مجھے لگا کہ یہ غلط بات ہے کیونکہ یہ ٹوٹلی اللیگلی ایکسپورٹ ہوتے ہیں، اور اگر یہ
ایکسپورٹ ہوتے جائیں تو پھر یہ ختم ہو جائیں گے, یہ نسل ختم ہو جائے گی ہمارے ملک سے. اور یہ جو فالکن ہے یہ صرف چند ہزار رہ چکے ہیں ورلڈ میں, اور یہ تو بہت فائدہ مند ہے ایکو سسٹم کے لیے, اور یہ تو سون ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے اور ایکو سسٹم کو بہت افیکٹ کرے گا یہ. اچھا, تو آپ کے ساتھ کچھ دوسرے بچے بھی ہیں اسکول میں, یا آپ کے دوست جو اس چیز کے لیے سوشل میڈیا پہ بھی کوئی کیمپین کرتے ہیں, یا آپ کیا میسیجنگ کرتے ہیں؟ نہیں, میرا کوئی دوست, کسی بھی دوست کو شوق نہیں ہے وائلڈ لائف میں اور اس میں, لیکن میں نے یہ خود کام کیا ہے سارا. اچھا, فالکنز کے لیے. جی. آج کیسا لگا آپ کو عدالت کے اندر, کیسا لگا, اور آپ کو کیا لگا کہ عدالت کیا کرتی ہے اور عدالت کتنی طاقتور ہوتی ہے, عدالت انصاف دیتی ہے؟ کورٹس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کورٹ میں تھوڑی بہت بار آیا ہوا ہوں, اور کورٹ میں مجھے کبھی کبھار تھوڑی نروس سی فیلنگ آتی ہے, لیکن کیونکہ میں نے کافی بار ہیئرنگز میں آ چکا ہوں تو آج میں کافی ایکسائٹیڈ تھا اس کے لیے. ایکسائٹنگ ہے. تو جو آج جج صاحب تھے, چیف جسٹس اطہر من اللہ, انہوں نے جو آپ کا خط ایک سیل بند لفافے میں وزیر اعظم تک پہنچانے کے لیے وزارت خارجہ کو حکم دیا ہے, تو اس لفافے کے اندر جو خط ہے, اس خط میں آپ نے وزیر اعظم عمران خان کو کیا لکھا ہے؟ میں نے وزیر اعظم عمران خان کو یہی ریکویسٹ دی ہے کہ وہ فالکنز کا انلیگل ایکسپورٹ روکتے ہیں ہمارے ملک سے, اور یہ میں نے اپنا تعارف سب سے پہلے کرایا ہے. اس کے بعد میں نے جو انہوں نے کام کیا ہے, کافی زیادہ وائلڈ لائف کے لیے کام کیا ہے, اور ان کی رین کی دوران کافی وائلڈ لائف میں بہتری آئی ہے, لیکن جو فالکنز ہیں وہ ابھی بھی انلیگلی ایکسپورٹ ہوتے ہیں, اور میں نے یہی ان سے ہمبلی ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ اس ایکسپورٹ کرنا بند کر دیں. اگر وہ ایکسپورٹ کرنا بند کر دیں گے تو عرب ممالک جو ہیں وہ کنٹریز ہمیں پیسے نہیں دیں گی, ہمارے جو پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات ہو سکتی ہیں, تو پھر پاکستان کا اگر نقصان ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں, پاکستان کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک فائدہ ہی ہے, کیونکہ اگر فالکنز رہیں تو وہ ہمارے ایگریکلچر کو بینیفٹ کریں گے, کیونکہ یہ جو چھوٹے چوہے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کھاتے ہیں اور پکڑتے ہیں, اور جو عرب ممالک سے لوگ پکڑنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں, انہوں نے 6 سال سے ہمیں ایک فالکنز اور 12 بسٹرڈ پکڑنے کے لیے پیسے نہیں دیے ہیں. اچھا, اگر پیسے دے دیں تو ٹھیک ہے؟ نہیں, کیونکہ یہ پھر بھی ایکو سسٹم کو افیکٹ تو کرے گا, اور ہمیں سوچنا چاہیے فالکنز کے لیے, برڈز کے لیے. ہمیں اپنی جو باہر کے ملکوں کے ساتھ ریلیشنز ہیں ان کے لیے نہیں سوچنا چاہیے, کیونکہ فالکنز ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے. فالکنز پرائیورٹی ہونی چاہیے, جن کی تصویریں ہم عام طور پہ اپنے کپڑوں پہ, ٹوپیوں پہ اور بڑے بڑے ادارے اپنی گاڑیوں پہ لگا کے اپنے آپ کو فالکن ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر اینڈ پہ پھر ہم لوگ خود وہ فالکن ثابت ہوتے ہیں کہ جو کسی عرب دوست ملک کے کسی ڈبے یا پنجرے میں جا کے ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. تو آپ ان کی والدہ ہیں, تو بڑا ماشاءاللہ سے انسپائرنگ آپ کے بچے ہیں, اور آپ نے ان کو سپورٹ کیا اس طرح کے انیشیٹو کے لیے, تو آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ یہ ہونا چاہیے؟ میں نے تو صرف وہی بات ہے کہ ایز اے پیرنٹ میں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جتنی میں ان کے لیے. میں دیکھ رہی تھی کہ احمد کا انٹرسٹ جو وائلڈ لائف میں ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, اور یہ مجھے خود ہی لفظ جو بار بار استعمال کرتا ہے کہ میں ریسرچ کر رہا ہوں پاکستان کے فلورا اینڈ فونا کے بارے میں, تو اسی میں یہ خبریں بڑی جو اخبار کی تھی وائلڈ لائف سے کوئی بھی متعلق ہو وہ بہت دھیان سے پڑھتا تھا, اور پورے گھر میں اس کے بارے میں کنسرنڈ جو بھی اس کے اوپینین ہوتی تھی وہ شیئر کرتا تھا. اور وہ اس حد تک بڑھ گیا کہ ہی واز ایبل ٹو کانٹیکٹ دی ڈاکٹر انیس جن کا آلریڈی وائلڈ لائف میں کام ہے, اور وہاں سے اس نے آفٹر اے فیو کانورسیشنز دے ڈیسائیڈڈ کہ اس پہ پٹیشن فائل کی جائے. اور پھر اخبار میں بھی جو ہی اس نے خبریں پڑھیں, ڈان کی ایک لیٹسٹ بالکل جو نیوز آئی تھی اس کا جو ہے حوالے سے اس کو زیادہ سیریس ایک جو ہے کنسرن ہوا. تو لیکن یہ کہ ان بچوں سے میں بہت کچھ ایز اے پیرنٹ میں بہت سیکھ رہی ہوں, اینڈ آئی ایم ریئلائزنگ کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ بچے اگر اس طرح کا کوئی کام میں انٹرسٹ لیں تو ان کو کس طرح مزید ہیلپ کیا جائے, انہیں مزید انسپائر کیا جائے. بہت شکریہ. اور ہمیں بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک میں جب عدالتیں صحیح کام کرنے پہ آئیں اور انصاف کرنے کی نیت ان کی ہو جائے
تو پھر بہت بڑے بڑے کام بھی ہوتے ہیں. اب احمد حسن کا خط ایک بند لفافے میں وزیر اعظم عمران خان تک تو پہنچ جائے گا. پھر دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جو خود کو نوجوانوں کا نمائندہ کہتے ہیں اور نوجوانوں کی عقابی روح کا نمائندہ کہتے ہیں، تو پھر وہ ان عقابوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیونکہ اقبال کا شاہین جو ہے وہ کسی عرب ملک کے شہزادے کے پنجرے میں ڈال کے اس کو بطور تحفہ حوالے کبھی نہیں کیا جانا چاہیے. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.